اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی بول، سب سے پیارا ذکر ہے تیرا، باقی سب ہے جھول، بول اللہ ہی اللہ بول۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی سال شروع ہوا 1442 ہجری مکمل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا تب سے لے کر اب تک 1442 سال ہوئے۔ 1443 کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسلام کے بہت سارے احکام، بلکہ سبھی احکام اسلامی جتنے بھی احکام ہیں وہ قمری سال سے متعلق ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یسألونک عن الأہلہ، وہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جواب دیا قل، کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، اسی لیے فرمایا کہ قمری سال کو یاد رکھنا، اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا، یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ ہر مہینے کے شروع میں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، اور کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ آج اسلامی کون سی تاریخ ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی علاقے کا کوئی بھی شخص اگر کوئی تاریخ نہ جانتا ہو تو سب گنہگار ہوں گے. بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ اسلامی سال کے مہینے ہمیں یاد نہیں رہتے. بہت اگر کسی کو یاد ہے تو وہ شبرات والی رات جس کو ہمارے بوڑھے کہا کرتے ہیں شعبان کبھی یاد رہتا ہے, رمضان یاد رہتا ہے, ذی الحجہ یاد نہیں ہے, بقرعید یاد رہتی ہے, حالانکہ بقرعید ذی الحجہ میں ہی آتی ہے. اور دو چار ایک کسی کو یاد رہے گا, شاید کسی کو سفر کا مہینہ یاد رہتا ہے اس لیے کہ وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ سفر میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, نکاح نہیں کر سکتے, منحوس مہینہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دن منحوس نہیں, کوئی وقت منحوس نہیں, بلکہ یوں کہیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی نحوست ہوتی ہے. تو ہر مہینہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. محرم الحرام, صفر المظفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, اس کے بعد ہے جمادی الاولی, نہ کہ جمادی الاول, اس کے بعد ہے جمادی الاخری, پھر اگر اور زیادہ بولنا ہو تو جمادی الاولی, جمادی الاخرہ, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, شوال المکرم, ذی قعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام. اس طرح 12 مہینے ہیں. ابھی مجمع میں سے اگر دو چار کو کھڑا کیا جائے تو شاید ایک آدمی ایسے, دو چار آدمی ایسے ہوں گے جو پورے مہینے گنوائیں گے. اور اگر جنوری فیبروری کہا جائے تو شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو یاد نہ ہو. تو اسلامی تاریخ کو محفوظ کرنا, قمری تاریخ کو محفوظ کرنا فرض کفایہ ہے. پھر یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں. اس میں ایک مہینہ ہے رجب کا, اور 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم. اس طرح کل 4 مہینے محترم سمجھے جاتے ہیں, قابل احترام ہیں. اور یہ کب سے ہے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک یہ 4 مہینے محترم سمجھے جاتے ہیں. بلکہ عرب حضرات تو ان 4 مہینوں میں کچھ بھی نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اگر ان 4 مہینوں میں اگر کسی کو کسی کا باپ کا قاتل مل جائے, یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے میرے باپ کو مار ڈالا تھا, تب بھی وہ ان 4 مہینوں میں اس سے کچھ نہیں کرتے تھے. وہ ایسا کہتے تھے ان 4 مہینوں میں کچھ نہیں کر سکتے. اتنا احترام ان مہینوں کا کیا کرتے تھے. اب اسلام آنے کے بعد یہ قتل و قتال والی بات تو ختم ہو گئی. البتہ آج بھی یہ مہینے احترام کے قابل ہیں. ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ 3 عشرے پورے سال کے ایسے آتے ہیں کہ ان 3 عشروں میں کوئی عبادات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو پورے سال عبادت کا شوق, نیکیوں کا شوق نصیب ہوتا ہے. وہ 3 عشرے کون سے ہیں؟ پہلا ہے رمضان کا آخری عشرہ, دوسرا ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس کو ہم کہتے ہیں روزے رکھنا ہے, عرفے کا روزہ بھی اسی میں آتا ہے, اور تیسرا ہے محرم کا پہلا عشرہ. یہ 3 عشروں میں کوئی عبادات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورے سال عبادتوں کی توفیق دیتے ہیں. تو آج بھی یہ محترم ہے. پھر محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے, اور عاشورہ کا دن بڑا محترم ہے, اس کی فضیلتیں آئی ہیں.
محترم اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت حسین کی شہادت اس دن میں ہونے کی وجہ سے زیادہ بڑی ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ اس دن کو فضیلت ہے حضرت حسین کی شہادت سے، الٹا سمجھتے ہیں ہم۔ جیسے آپ کو نارمل ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آج جمعہ کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اب جمعہ کے دن کسی کو شہادت نصیب ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی شہادت کی وجہ سے جمعہ بڑا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کی شہادت کو 4 چاند لگ گئے، اس لیے کہ جمعہ کے دن میں اس کو ملی، اس لیے کہ جمعہ کا دن تو پہلے سے ہی بڑا ہے، شہادت کی وجہ سے بڑا نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے محرم کی 10ویں تاریخ پہلے سے بڑی چلی آ رہی ہے۔ کیوں بڑی آ رہی ہے بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے سے یہ دن محترم چلا رہا ہے، اس دن میں حضرت حسین کی شہادت ہو گئی تو اس شہادت کو 4 چاند لگ گئے۔ ہم نے غلط سمجھ لیا تھا اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کی 10ویں تاریخ بہت بڑی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اس دن بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خصائل نبوی شمائل ترمذی کی شرح میں 10 کے قریب واقعات لکھے ہیں۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں یعنی بخاری شریف کی شرح میں اس دن میں ہونے والے کئی واقعات لکھے ہیں۔ البتہ چونکہ سب واقعات صحیح سند سے مضبوط سند سے ثابت نہیں ہے تو ہم سب بیان نہیں کریں گے، لیکن چند چیزیں جو تاریخی اعتبار سے مستند ہے اس کو ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے یہ دن بڑا محترم ہے، 10ویں محرم کو۔ نمبر 2، اس دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، ایک سیلاب آیا تھا، ابھی بھی سیلاب آیا ہے، کوکن وغیرہ کے حالات بہت خراب ہے اور ابھی تو اچھا ہے لیکن مدد پہنچی ہوئی ہے، آپ کو معلوم بھی ہے۔ ایک سیلاب اس زمانے میں آیا تھا، کتنا بڑا سیلاب تھا، 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا سیلاب ہوگا۔ اتنا بڑا سیلاب اس زمانے میں آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم تھا آپ کشتی پر بیٹھ جائیے، اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 80 سے 83 لوگ جو ایمان لائے تھے، وہ لوگ آپ کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی کو چلنے کا حکم، وہ پانی میں چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی چلتے چلتے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ یہ بات ہے کہ کعبۃ اللہ اس وقت وہاں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ جیسے ہی پانی کا سیلاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن نشانیاں تھی تو اس کے قریب کشتی پہنچی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق، قصص الانبیاء ابن کثیر کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ 40 دن تک اس کشتی نے طواف کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کعبہ پانی ہی میں، اور پھر جا کر جودی پہاڑ پر پہنچی، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ پر پہنچی، اور جس وقت جودی پہاڑ پر پہنچی تب حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی سے اترے۔ یہ دن محرم کی 10ویں تاریخ تھی، تو یہ بڑی فضیلت کا دن ہے۔ اسی طریقے سے اس دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی بتائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے
کہ فرعون نے بہت تنگ کیا تھا بنی اسرائیل کو، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو آپ جانتے ہیں سمندر میں راستے ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے اور فرعون یہیں پر رہ گیا۔ جب وہ راستے بن گئے تو چونکہ فرعون بڑا تکبر کر رہا تھا، اس نے کہا میرے کو دیکھ کر سمندر میں بھی راستے دے دیے۔ اندر پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، پانی کو ملا دیا گیا اور پورا لشکر ایک ساتھ غرق ہو گیا۔ سیلاب بہت آئے ہیں کسی زمانے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے زمانے کا سیلاب بڑا زبردست تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے آج کل سیلاب آتے ہیں تو لوگ ویڈیوگرافی کرتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، جبکہ ہم سرکار کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک تیز ہوا بھی چلتی تو آپ مسجد کا رخ فرماتے ہیں اور دعا فرماتے کہ اللہ یہ ہوا کو ہمارے لیے عذاب مت بنانا۔ آپ کی کتاب، آپ کو معلوم ہے، آپ کی سیرت میں ہے کہ آسمان پر جب بادل آتا ہوا نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا۔ صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے رسول بادل آ رہا ہے، بارش ہوگی، بارش تو اللہ کی رحمت ہے، آپ کا چہرہ کیوں بدل رہا ہے؟ فرمایا کہ نہیں معلوم کہ اس بادل میں پانی ہے یا آگ ہے، یہ نہیں پتا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا اس سے پہلے قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے 8 دن سخت گرمی میں مبتلا کیا، اور 9ویں دن جب ان کو آسمان پر بادل نظر آیا، وہ بادل دیکھ کر انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، قرآن نے نقل کیا کہ دیکھو یہ بادل ہے ابھی برسے گا۔ یہ سب لوگ وہاں بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس سے آگ برسائی، پوری قوم ختم ہو گئی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ہمیں نہیں پتا آنے والا بادل ہمارے لیے رحمت بن کے آیا ہے یا عذاب بن کے آیا ہے۔ تو آپ مسجد کا رخ فرماتے، ہمارا حال یہ ہے کہ ندی میں پانی بڑھتا ہے تو لوگ ویڈیو لینے کے لیے جاتے ہیں، پانی اتنا ہو گیا ہے، اور بارش گرتا ہے تو لوگ فوٹو لیتے ہیں، اور جہاں پانی بڑھتا نظر آتا ہے تو لوگ ویڈیوگرافی کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ فوٹوگرافی کریں، نہ یہ کہ آپ ویڈیوگرافی کریں۔ آج کل ہمارا معاشرہ اسی میں ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ دن بڑا محترم دن ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اسی لیے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص اس دن کو میں روزہ رکھے گا، کون سے دن؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یاد رہے جہاں جہاں گناہ کے معاف ہونے کی حدیثوں میں بات آئی ہے اس سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور فرمایا یہ روزہ 1 سال پچھلے گناہ کے معاف ہوتے ہیں، اور عرفے کا روزہ جو گیا تھا اس میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے تھے، پچھلے 1 سال کے اور آگے آنے والے 1 سال کے، وہ بھی ہم نے یہاں بتایا تھا آپ کے سامنے۔ بہرحال اس دن میں روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کا بھی ایک دن ملانے کو کہا ہے۔ وہ کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تب یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ آنے سے پہلے مکے کے مشرکین اور اہل مکہ بھی روزہ رکھتے تھے، چونکہ یہ دن سب کے یہاں محترم تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ شہادت حسین کی وجہ سے یہ دن بڑا ہے، جبکہ شہادت حسین تو سرکار کے انتقال کے بھی 50 سال کے بعد ہوئی ہے۔ جب سرکار کے انتقال کے 50 سال بعد حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں، جب تو سرکار اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو اس دن کی وجہ سے فضیلت اس کی بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات ہم آپ کے سامنے لگے ہاتھ یہ بیان کرتے ہیں
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو واقعتاً بہت بڑی ہے، لیکن یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے، اس کو تو سب بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ حضرت حسین کی شہادت کو یاد رکھنا اور حضرت عمر کی شہادت کو بھلا دینا یا بھول جانا، اس میں شیعوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، قرآن کے 22 سے 24 مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت عمر کے منشا کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، کتنا بڑا مقام ہے۔ ان کی شہادت کو لوگوں نے بھلا دیا اور حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ چلو یاد کرتے ہیں، اس میں بھی غلط نہیں ہے، وہ کوئی غلط صحابی نہیں تھے نعوذ باللہ، وہ تو سرکار کے نواسے تھے، بہت بڑے تھے، حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بیٹے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ وہ تو دنیا سے جا رہے تھے تب بھی نماز نہیں چھوڑ رہے تھے، اور یاد کرتے ہیں شہادت حسین کو۔ جو یاد کرتا ہے وہ اس دن کی مغرب بھی نہیں پڑھتا ہے، عصر بھی نہیں پڑھتا ہے، عشاء بھی نہیں پڑھتا ہے، اس کو شہادت حسین کی یاد کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ خود اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بڑا دن ہے، اس دن میں روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہود کی دل لگی کے لیے یہود کے جیسا ہی کرتے تھے، لیکن جب یہود حد سے زیادہ مخالف ہو گئے مسلمانوں کے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو کام وہ لوگ کریں گے وہ ہمارا اسلام نہیں کہے گا، وہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی وہ لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یہ آپ نے تمنا کی تھی، البتہ جیسے ہی اگلا سال آیا اس سے پہلے تو آپ کی وفات ہو گئی۔ اب آپ کو تو یہ روزہ رکھنے کا موقع نہیں آیا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے سرکار کی چونکہ تمنا تھی اس لیے مسلمان کو 9 اور 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ علماء نے لکھا ہے صرف اور صرف 10ویں کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ صرف 10 کا روزہ رکھنا، ایک روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن آگے چل کر ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے معارف الحدیث میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہود چونکہ اب قمری کیلنڈر کے مطابق کام ہی نہیں کرتے اس زمانے میں، اور قمری سال کے مطابق ان کا کوئی عمل ہوتا نہیں ہے۔ جب نہیں ہوتا تو اب چونکہ اللہ کے رسول نے جو تمنا کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ وہ لوگ اس دن میں روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ ایک رکھیں گے ہم 2 رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے کہ چونکہ ان سالوں میں اس زمانے میں یہودی رکھتے ہی نہیں ہیں اس طریقے کے روزے اور اس کیلنڈر پر عمل ہی نہیں کرتے، تو اگر کوئی آدمی صرف 10ویں کا روزہ بھی رکھ لے گا تو انشاءاللہ مکروہ نہیں ہوگا، تو بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ یہ جو گلی بتائی ہے نا وہ صرف اس لیے نہیں کہ کسی کو 2 روزے نہ رکھنے ہوں، اچھا ہے کہ 2 روزے رکھیں، بہتر ہے کہ 2 روزے رکھیں، لیکن کوئی آدمی یہ کہتا ہے مولانا 2 روزے نہیں رکھ پاؤں گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ صرف 10ویں کا روزہ رکھ لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بتایا تو اب کوئی 9ویں کا روزہ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بس صرف 10ویں کا روزہ رکھ کر کہ آپ نے ہی تو بتایا تھا اجازت ہے، اور یہود کہاں رکھتے ہیں۔ میں نے قول نقل کیا مولانا منظور نعمانی کا، ورنہ ہم نے فقہاء کرام کی بات بھی آپ کے سامنے نقل کی کہ وہ آج بھی یہ کہتے ہیں مکروہ تنزیہی۔ بہرحال ایک اور عمل ہے یہاں پر، جو کہ وقت 5 منٹ کا بچا ہوا ہے، ایک اور عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن میں اپنے اہل و عیال پر وسعت بھی کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر کھانے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے فراوانی کر دی،
یعنی زیادہ کچھ دے دیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال اس کے گھر میں روزی میں وسعت دے گی. یہ فضیلت ہے. اگرچہ اس حدیث پر کلام بھی ہے لیکن زیادہ تر اسلاف نے اور علماء نے اس کو قبول کیا ہے. بلکہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا تو 50 سال کا عمل نقل کیا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال تک اس فضیلت پر عمل کیا اور مجھے پورے سال وسعت ملی ہے. معلوم ہوتا ہے اسلاف نے جو کام کیا ہو اسے ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے, سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کو یہ کہا کھانا وغیرہ پکاؤ. پھر ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں, کھانا وغیرہ پکانے کو کہا ہے زیادہ سے زیادہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مخصوص کھانا ہے, کھچڑا پکایا جائے اس دن. زیادہ تر لوگ کھچڑا پکاتے ہیں اس دن. یہ کوئی مخصوص فضیلت اس کی نہیں ہے. 10ویں محرم کو یا آپ کے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ اس دن کوئی مخصوص کھانا ہے. یہ نہیں ہے. آپ روزانہ جو کچھ کھانا کھاتے تھے یا آپ کے گھر میں مہینے بھر سے سال بھر سے جو کچھ کھانا آتا رہتا تھا کچھ ہٹ کر کھلائیں, کچھ زیادہ کھلائیں, یہ مقصود ہے. اب آئٹم آپ کوئی بھی کھلائیں, کوئی بھی چیز مینو میں رکھتے ہیں آپ, چلے گا. بس اتنا ہے کہ آپ اس دن کھلائیں. سوال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں روزہ رکھنا ہے 10ویں کو, تو کھلائیں گے کب؟ اس لیے کہ 10ویں کو تو صبح میں روزہ ہوگا, پورا دن روزہ ہوگا, اور مغرب ہو جائے گی تو 11ویں تاریخ ہو جائے گی اسلامی اعتبار سے, تو کھلائیں گے کب؟ افطار میں کھائیں گے تو وہ تو 10ویں تاریخ کو کھانا نہیں ہوا, وہ تو 11ویں کو کھانا ہوا. جواب شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ علیہ نے بتایا, فرمایا کہ کوئی بات نہیں, یہاں کھانے سے مراد کھلانا مقصود نہیں ہے بلکہ کھانے کے اسباب مہیا کرنا ہے. مطلب آپ اس دن میں سب چیز لا کر دے دو, گھر والے پکائیں گے, پکانا ہو گیا, افطار میں آپ کھاؤ گے تب بھی وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے. صرف اس دن وہ چیز لا کر دے دینی, اس دن وہ اسباب مہیا کر دینے ہیں, پھر آپ کرو گے. اگرچہ اس میں تفصیلی بحثیں ہیں, بہت سارے کلام ہیں, اور وہ کلام کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں مدرسے میں داخلہ لینا پڑتا ہے. بہرحال جو ہے یہ مشہور باتیں آپ کے سامنے اس مہینے سے لگتی کہہ دی, اور ہم پھر آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مہینہ بڑا محترم ہے, امت میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں, آپ جانتے ہیں حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, سال شروع ہوتا ہے, لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں, پتہ نہیں ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں, کیا کیا بولتے ہیں. ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں مبارکبادی دینے کے مقابلے میں اپنے دلوں میں تمنائیں کیجئے, ارادے کیجئے, اے اللہ پچھلے سال تو بہت گناہوں میں نکالا تھا, یہ سال نیکیوں میں نکالوں گا. ایسی دعائیں کیجئے. آپ کو دعائیں سکھائی, صحابہ کرام کی دعائیں مشہور ہیں, واٹس ایپ وغیرہ پر آتی بھی ہے. اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. یہ سنا بھی ہوگا, آپ نے پڑھا بھی ہوگا. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ یہ سال کو ہمارے لیے امن والا, سلامتی والا بنا دیجئے, اور فرمایا کہ اسلام پر ہمیں مضبوط کر دیجئے, ایمان پر ہمیں مضبوط کر دیجئے, اور پھر فرمایا شیطان سے ہماری حفاظت کر دیجئے, اور اللہ کی رضا ہمیں دے دیجئے. یہ تمنا اور یہ دعائیں کرنی چاہیے. اور میرے بھائیوں, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہندو اور غیر مسلم جو لٹیرے ہیں وہ ہمارے مسلمان لڑکیوں کے خلاف کیا کیا کرتے ہیں. آج روزانہ سوشل میڈیا پر ہماری مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری کے, ان کو بھگا کر لے جانے کے, ان کو ادھر ادھر بہکانے کے کیسے کیسے واقعات آتے ہیں. دل چھلنی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سرکار کے سامنے جب امتی کے یہ اعمال پیش ہوتے ہوں گے, پتہ نہیں اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ لڑکیوں کے ایسے ایسے. میرے بھائیوں, ان سب کے ذمہ دار سب سے پہلے والدین ہیں. والدین یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. ماحول بگڑ چکا ہے. 8-8 10-10 سال کی لڑکیوں کو موبائل ہاتھ میں دے دیا ہے, اور پھر کہتے ہیں میری بچی بگڑ گئی.
میری لڑکی بگڑ گئی، کہیں بھاگ کر چلی گئی. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ایک بزرگ ہیں ہمارے استاد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لڑکے ہیں مفتی جنید صاحب اندوری دامت برکاتہ. ان کا ایک آڈیو بھی واٹس ایپ پر پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سال یہ تمنا کیجئے، یہ ارادہ کیجئے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی لڑکیوں کو بیوٹی پارلرز پر مت بھیجیے. آج کل جو کچھ فساد آ رہا ہے وہ بیوٹی پارلر سے آ رہا ہے. لڑکیاں جاتی ہے، عجیب عجیب طریقے کے کام کرواتی ہے، وہاں کیمرے ہوتے ہیں اور وہیں سے آپ کی اس لڑکیوں کے فوٹو لوگ گھماتے ہیں اور کہاں سے کہاں گھماتے ہیں. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کیجئے اور اپنی لڑکیوں کی حفاظت کیجئے. اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیجئے، مدرسوں میں جوڑیے، پردہ رکھیے اور برقعے کا ضرور اہتمام کروائیے. آج کل برقع بھی فیشن ہو گیا اور برقعے کے ذریعے بھی غلط غلط کام ہو رہے ہیں. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکی برقع پہنتی ہے وہ کبھی کبھی بہت بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے. میرے بھائیوں، آج یہ برقع ہمارے بدن کی، جسم کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برقع پہن کر جو گناہ ہوتے ہیں شاید اس زمانے میں برقع بغیر پہنے نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، حفاظت کیجیے اپنی بچیوں کی. قیامت تو آنے ہی والی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی اولاد کی فکر کیجیے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ آگے چل کر تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا. اور کیسے کیسے گھرانے غیر مسلم سے غیر مسلم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایمان بیچ چکے ہوتے ہیں. اگر آپ کی اولاد میں کوئی اسلام سے پھر گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ماں باپ ہوں گے. اس لیے اس کی طرف توجہ کیجیے. بہرحال چونکہ جمعہ کا وقت ہے، مجھے اجازت نہیں ہے زیادہ تفصیلی